الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، بھائیو، دوستو، عزیزو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کو قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 5 ارکان، 5 چیزیں اسلام کے بنیادی ستون ہیں. اس میں سے ایک چیز حج ہے کہ حج ایک عظیم فریضہ ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ رب کریم کے ساتھ محبت کا، عشق کا ایک مظہر بھی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العزت کے لیے لوگوں کے ذمہ اس گھر کا یعنی بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، جو صاحب استطاعت ہو، جو اتنا مالدار ہو کہ جو حج کو ادا کرنے کی اور وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کے ذمہ حج کرنا فرض ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جس شخص نے انکار کیا تو بے شک اللہ رب العزت سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. اس آیت میں بہت ساری خصوصیات کو بیان کیا ہے، جس میں سے ایک اہم خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ بیت اللہ کے حج کرنے کی، اللہ کے گھر پر حاضری دینے کی، اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی. کہ بیت اللہ کا حج کرنا یہ ایک خاص خصوصیت کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا. کہ اب حج کہتے کس کو ہے، حج کے معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو عربی لغت کے اعتبار سے، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے حج کہتے ہیں کسی بڑی چیز کا ارادہ کرنا، قصد کرنا. اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں حج کہتے ہیں کہ مخصوص اوقات میں، مخصوص زمانے میں، مخصوص افعال کے ذریعے، مخصوص کاموں کے ذریعے، مخصوص جگہ کا ارادہ کرنا. مخصوص زمانے میں مخصوص کاموں کے ذریعے مخصوص جگہ کا ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں. اب مخصوص زمانے، اس سے کیا مراد؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں.
اور وہ کیا ہے کہ شوال کا مہینہ جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ، اور اس کے بعد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، تو یہ حج کے مہینے ہوئے۔ آج کل فیسلٹی ہو گئی ہے، فلائٹ وغیرہ کے اندر آدمی پہلے مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، اب گھنٹوں میں سفر ہو جاتا ہے۔ پہلے آدمی پیدل چل کر اور اونٹ وغیرہ کے ذریعے سواری کا انتظام کر کے پھر حج کے لیے جاتا تھا، پھر کچھ ترقی ہوئی تو لوگ اسٹیمر، جہازوں کے ذریعے سفر کرنے لگے، اور پھر کچھ ترقی ہوئی تو فلائٹ کے ذریعے۔ تو جیسے جیسے ترقی ہوتے گئی ایسے ایسے وقت کے اندر بھی آدمی کی کمی آتی گئی، کہ جو مہینے پہلے لوگ 4 مہینے پہلے اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے، اور اب کہ جس کا جب ٹکٹ آتا ہے، جس کا جب حج کمیٹی کی طرف سے یا جب اس کی فلائٹ کی ٹکٹ ہوتی ہے تو وہ اس اعتبار سے نکلتا ہے، ورنہ شریعت نے جو مہینے اور جو مخصوص زمانہ بتلایا وہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے، حج کے مہینے۔ اسی طرح مخصوص کاموں کے ذریعے کہ حج کن کاموں کے ذریعے ادا ہوگا، کہ احرام باندھنا، طواف کرنا، رمی کرنا، وقوف عرفات ہے، مینا میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا، قربانی کرنا، حلق کرنا، یہ تمام جو کام ہے کہ ان کاموں کے ذریعے حج ادا ہوگا، اور یہ کام حج کے مہینے کے اندر، حج کے دنوں کے اندر ادا ہوگے۔ اگر کوئی آدمی سال کے کسی اور مہینے میں چلا جائے، جیسے اسی مہینے کے اندر کوئی جائے اور یہ جو کام کرنے ہیں وہ ان کاموں کو کرے گا تو وہ حج ادا نہیں ہوگا، بلکہ حج کے لیے تو کچھ ایام متعین ہے کہ 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوتے، تو ان کاموں کو حج کے دنوں میں ادا کرنا ہے، تب حج ادا ہوگا۔ اسی طرح مخصوص جگہ کا ارادہ کرنا، اور مخصوص جگہ وہ بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر، کہ اس جگہ کے اندر، اس احاطے کے اندر آدمی ان کاموں کو کرے گا تو پھر اس کا حج ادا ہوگا۔ تو یہ حج کی تعریف ہوئی۔ اب ایک بات یہ ہے کہ حج کا کب، اس کی فرضیت کا اور اس کی مشروعیت کا حکم کب نازل ہوا، کہ امت کے اوپر حج کب فرض ہوا، امت محمدیہ کے اوپر۔ تو محدثین اعظام نے اس کے تقریباً 11 قول نقل کیے۔ کتنے؟ 11، لیکن ہم اس میں سے 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اس میں سے 2 باتیں تو ضعیف ہے بالکل، اور 2 باتیں جو اخیر کی ہے وہ زیادہ مشہور اور پسندیدہ ہے۔ ضعیف قول پہلا تو یہ ہے کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ حج کی مشروعیت کا حکم ہجرت سے پہلے آیا، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تو اس واقعے کو ہجرت کہتے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے رشتہ دار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے، تو اس سفر کو ہجرت کا سفر کہتے ہیں۔ تو اس سفر سے پہلے، یعنی نبی علیہ السلام جب مکہ کے اندر مقیم تھے اس وقت حج کا حکم آ چکا تھا، لیکن یہ قول ضعیف ہے، ایسا نہیں تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حج کی فرضیت کا حکم سن ہجری 10 میں آیا، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج جو ادا کیا وہ سن ہجری 10 ہی میں کیا ہے، لیکن علماء کرام کا، فقہاء کرام کا، محدثین اعظام کا اس پر اجماع ہے کہ سن ہجری 10 میں حج کی فرضیت کا حکم نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے ہی آ چکا تھا۔ تو اب مشہور اور پسندیدہ قول کون سا ہے؟ تو اکثر بڑے بڑے علماء کرام کی تحقیق یہ ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عالم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس قول کو پسند کیا ہے، اور اپنی کتاب میں اسی قول کو انہوں نے جگہ دی ہے۔
وہ یہ ہے کہ سن ہجری 6 کے اندر حج کی فرضیت کا حکم آ چکا تھا. اور دوسرا قول یہ ہے جس کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات بھی اپنے وقت کے بڑے درجے کے عالم تھے، بڑے درجے کے بزرگ تھے اور بڑے درجے کے محدث سمجھے جاتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، بلکہ سن ہجری 9 کے اندر حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے. اب ان حضرات کا یہ کہنا ہے، خلاصہ کلام بات یہ ہے ان کی کہ سن ہجری 8 کے اندر مکۃ المکرمہ فتح ہوا. تو مکۃ المکرمہ کے فتح ہونے کے بعد مشرکین نے جو مہینے چل رہے تھے اس میں خلط ملط کر دیا تھا، کچھ آگے پیچھے ایام کو اور دنوں کو کر دیا تھا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر کی اور سن ہجری 10 کے اندر حج کو ادا کیا. اب جو حضرات نے سن ہجری 6 کو بیان کیا، تو اگر اس قول کو لیا جاوے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کو ادا کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کو تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی پر حج فرض ہو جاوے تو وہ فوری طور پر جیسے ہی وہ صاحب استطاعت ہوا، اس کے پاس حج کا انتظام ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں وہ حج کو ادا کر لے. اب بات بتلاتے ہوئے چلوں کہ آج کے زمانے کے اندر حج کس پر فرض ہوگا، اس کو اپنے موٹی بھاشا کے اندر آسان انداز میں سمجھاؤ کہ آدمی جس کے پاس اتنا مال ہو، اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ وہ یہاں سے جب حج کے لیے نکلے تو اس کے پاس ویزا کا خرچہ ہو، پاسپورٹ کا خرچہ ہو، فلائٹ کا خرچہ ہو، اور یہاں سے حرم کے اندر جانے کے بعد مکۃ المکرمہ میں رہنے کا، کھانے پینے کا، ضروریات کا اس کے پاس انتظام ہو. اسی طرح یہاں سے جانے کے بعد جو پیچھے اس کے اہل و عیال ہے، اس کے رشتہ دار ہے، جس کا نان نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، ضروری ہے، تو ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا بھی اس کے پاس اتنا انتظام ہو کہ جب وہ یہاں سے حج کے لیے نکلے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے یا ماں باپ کے لیے اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہو کہ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکے. تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. تو اگر آج کے زمانے کے اندر کسی کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس، تو اس کے اوپر حج فرض ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب امت کو یہ حکم دیا گیا، یہ تعلیم دی گئی کہ جب کسی کے پاس اتنا مال ہو، صاحب استطاعت ہو، تو فوری طور پر اس کو حج ادا کر لینا ہے. اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے یہی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو تو اس کو فوری طور پر حج ادا کرنا ہے. تو جو خود صاحب شریعت ہے، جو خود جن کے اوپر شریعت محمدیہ کا دار و مدار ہے، وہ کیوں اتنی تاخیر کر رہے؟ تو صاحب علامہ فتح القدیر نے اس کا ایک جواب دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر اس لیے کی، جیسے میں نے ایک بات بتلائی کہ مشرکین نے مکۃ المکرمہ جب فتح ہوا تو انہوں نے ایام کے اندر، مہینوں کے اندر خلط ملط کر دیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر اس لیے کی کہ مہینوں کے ایام اور دن برابر ہو جاوے. ایک بات. دوسری بات کہ امت کو جلدی کرنے کی اور فوری طور پر حج ادا کرنے کی تعلیم اس لیے دی کہ کہیں تاخیر کرنے کی وجہ سے، ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر حج فرض تھا اور اس کی موت کا وقت قریب آ جاوے اور وہ دنیا سے چلا جاوے، اور جو فریضہ اس کے ذمہ واجب ہو چکا تھا وہ اس سے محروم ہو جاوے اور گناہ اس کے اوپر آ جاوے. تو شریعت نے اس لیے کہا کہ جیسے ہی امت کے اوپر، امت کے کسی فرد پر حج فرض ہو جاوے، وہ فوری طور پر حج کو ادا کر لیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک امت کو
پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر حج کر کے نہیں دکھلائیں گے، تب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت آوے یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے لیے ہر میدان میں، ہر کام کے اندر آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو حج جیسا اتنا اہم فریضہ اور اتنا اہم رکن کہ جس کے اندر امت کا اور امت کے افراد کا مال خرچ ہوتا ہے، اور اتنا بڑا فریضہ کہ جس کے ادا کرنے پر آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ بخشائے وہاں سے لوٹتا ہے، جب وہ کسی کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے فریضے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی سے مکمل نہ کراوے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات اسی طرح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک وجہ یہ بیان فرمائی، وجہ تو بہت ساری ہے، مختصر یہ بتلا دو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج میں تاخیر اس لیے کی، ایک وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے اور مشرکین کے جو قبائل تھے وہ جب حج کیا کرتے تھے تو برہنہ ہو کر ننگے طواف کیا کرتے تھے، تو نبی کی شان اور نبی کے ہوتے ہوئے کوئی یہ عمل کرے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں کرتے، اور نبی کا خاموش رہنا، نبی کا سکوت یہ امت کے لیے دلیل بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاخیر فرمائی، اور سن ہجری غالباً 8 یا 9 میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور حج کریے اور وہاں پر اعلانات کریے، جس میں سے اہم اعلان یہ تھا کہ آئندہ سال جو لوگ حج کے لیے آئیں گے تو ان میں یہ لازم اور ضروری ہے کہ مشرکین حدود حرم میں داخل نہیں ہوں گے، برہنہ اور ننگے ہو کر کوئی طواف نہیں کرے گا، اور آج تک جو رسومات جس طرح طواف کیا جاتا تھا وہ تمام طرح کے طواف بند ہو جائیں گے، اور اب جو طواف ہوگا وہ شریعت اسلامیہ کی طرح طواف ہوگا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر کی، اور حج تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء، تمام رسولوں نے حج ادا کیا ہے، سوائے 2 نبیوں کے، جس کو حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان 2 نبیوں نے حج کو ادا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ دعوتی مشن کی وجہ سے، اور امت کے اندر اس وقت چونکہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا حال ہم نے تفصیل کے اندر علماء کرام سے سن لیا ہے، تو ان کی دعوتی مشن جو تھا تو وہ مشن کی وجہ سے وہ حج کے لیے روانہ نہیں ہو سکے، اس وجہ سے ان کو حج ادا نہیں کر پائے۔ تو ان 2 نبیوں کے علاوہ جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، تو تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے حج کو ادا کیا ہے۔ تفسیری روایات کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے اتار کر ہندوستان کے سرزمین پر بھیجا، کہاں بھیجا؟ ہندوستان کے سرزمین پر۔ تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان کے سرزمین پر اتارے گئے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے سفر کیا، اور کہاں گئے کہ حجاز مکہ المکرمہ کے اندر گئے، اور وہاں پر پہنچ کر فرشتوں کی نگرانی کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، یعنی جو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، تو اس کی تعمیر اور اس کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالی، اور کس کی نگرانی میں؟ حضرت فرشتوں کی نگرانی میں، جو اللہ کی نورانی مخلوق، پاک مخلوق ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے فرشتوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا۔ جب انسان دنیا میں بھیجے گئے
انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور انسانوں کا نظام دنیا کے اندر آیا تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے بیت المعمور کو ان کا قبلہ مقرر کیا۔ یہ کچھ باتیں ہوئی حج کے ایام اور حج کی مشروعیت کے متعلق۔ اب احادیث مبارکہ کے اندر حج کے فضائل کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بخاری شریف میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور اس حج کے اندر کوئی بےہودہ بات نہ ہو، کوئی فحش بات نہ ہو، کوئی بیکار بات نہ ہو، تو وہ حج سے ایسا لوٹتا ہے، یعنی جب وہ حج کر کے اپنے مکان پر اپنے ملک میں آتا ہے تو وہ ایسا واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، تو جب حاجی حج کر آتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قید لگائی کہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا، تو محدثین کرام نے ایک دوسری حدیث یہاں پر نقل کی جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری امت کے امرا اور میری امت کے مالدار لوگ حج اس لیے کریں گے کہ وہ حج میں جائیں گے نام کے لیے، لیکن ان کی نیت اور غرض یہ ہوگی سیر و تفریح کرنے کی، گھومنے کے لیے۔ حج کیوں کیا جائے گا بھائی؟ گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، مائنڈ فریش کرنے کے لیے حج کرے گی یہ۔ اور پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا متوسط درجے کے لوگ، درمیانی درجے کے لوگ حج کریں گے۔ وجہ کہ اس لیے حج کریں گے کہ وہ حج میں جائیں گے، حجاز کا سفر کریں گے، بیت اللہ کا سفر کریں گے، لیکن نیت کیا ہوگی؟ کہ نیت یہ ہوگی کہ وہاں جا کر کاروبار کریں گے، تجارت کی غرض سے حج کریں گے۔ تو یہ تیسرا طبقہ اور تیسرے درجے کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے فقراء اور غریب لوگ اس لیے حج کریں گے کہ وہ وہاں جا کر بھیک مانگیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی قید لگا دی کہ حج کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے۔ ایک آخری روایت، ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرا عمرہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، تو ایک عمرہ جب آدمی کر کے آتا ہے اور جب وہ دوسرا عمرہ کرتا ہے تو یہ دوسرا عمرہ اس کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا عمرہ ہے، یہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح والحج مبرور، اور حج مبرور یعنی حج مقبول، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج مقبول کی فضیلت اور حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، جنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، احادیث مبارکہ تو کتابوں کے اندر بھری پڑی ہے کہ حج کی فرضیت کے بارے میں۔ آج دنیا کے اندر لوگ کتنا سفر کرتے ہیں اپنے ذاتی ضروریات کے لیے، ذاتی کاموں کے لیے۔ کوئی یورپ کا سفر کر رہا ہے، کوئی امریکہ کا سفر کر رہا ہے، کوئی کشمیر کا، نہ جانے دنیا کے کہاں کہاں کونے کونے کا آدمی سفر کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے گھر کا سفر کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوں، اللہ کے گھر کا دیدار کروں اور طواف کروں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے اقدس پر حاضری دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں، یہ اسے توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کو جا سکے، جیسے میں نے بتلا دیا کہ صاحب استطاعت کون ہے، کون مالدار ہے جس پر حج فرض ہے، تو جو مالدار ہے جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کیے بغیر مر جاوے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں سخت جملہ فرمایا اور سخت وعید فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس حالت میں مر جاوے کہ اس پر حج فرض ہو چکا تھا تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وعید سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، جن لوگوں نے حج کے فارم بھر چکے ہیں، ان کے نام آ چکے ہیں، تو وہ پہلی فرصت میں تیاری کرے اور حج کے لیے جو ان کی تاریخ ہے اس کے اندر روانہ ہونے کی کوشش کرے۔ اور جن کے نام نہیں آئے لیکن اللہ نے ان کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ اپنے طور پر حج کے لیے جا سکتے ہیں، تو وہ اپنے ذاتی جو بھی انتظام ہوتا ہے، حج کمیٹی کے علاوہ بھی لوگ جاتے ہیں حج کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے، پرائیویٹ طریقے سے، تو وہ حج کو ادا کرے۔ اور ایک بات کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے بیٹی کی شادی کریں گے، بیٹے کی شادی کریں گے، گھر بنائیں گے، اچھا سب ہوگا تو بڑھاپے کے اندر جا کر حج کریں گے۔ بڑھاپے کا کوئی حج نہیں ہے، حج تو جوانی کا ہے۔ اور بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، گھر کا بنانا، یہ حج کی فرضیت کے اندر رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن کو مال دیا ہے، جو صاحب استطاعت ہو چکے ہیں، تو وہ پہلی فرصت میں حج ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔